بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ کوثر کے اندر 3 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور ان آیات کے اندر 3 مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر ہم سورۃ کوثر کے ان 3 بیان کردہ مضامین کی روشنی میں قرآن پاک کے تمام پاروں اور سورتوں کے اندر بیان کردہ مضامین پر غور کریں تو ان تمام مضامین کو اس سورت کے اندر بیان کردہ 3 مضامین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 مضامین اور سبجیکٹ کیا ہیں؟ پہلا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا مضمون ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا مضمون ہے انجام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس سورہ کوثر کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و منزلت کو بڑے اختصار لیکن بڑی ہی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے پیغام مصطفیٰ کو انتہائی اختصار سے بیان کیا ہے، اور تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انجام دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اختصار سے بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کے تمام پاروں، سورتوں اور آیات پر غور کریں تو سارا قرآن پاک انہی تمام 3 مضامین کی تشریح اور تفصیل ہے۔ آج ہم سورہ کوثر کی پہلی آیت کا ترجمہ و مفہوم اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر بیان کردہ اس آیت کی تشریح اور تفصیل کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ آئیے قرآن پاک کے مختلف پاروں اور سورتوں اور آیات کے اندر اس خیر کثیر، نعمت کبریٰ اور امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ انعامات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سورہ ضحیٰ کو پڑھتے ہیں، کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات آپ کے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدی، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، ووجدک عائلا فأغنی، اور آپ کو نادار پایا تو پھر غنی کر دیا، فأما الیتیم فلا تقہر،
اب جو یتیم ہے اس پر سختی مت کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا۔ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ آپ کے پروردگار ناراض ہو کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ضحیٰ عربی زبان میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ضحیٰ ہے، اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ پھر آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہیں، اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر دن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈالی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ اس کے بعد ہم سورہ الم نشرح کی تلاوت اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگا لو۔ تو اس میں ورفعنا لک ذکرک میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرما سکتے تھے ورفعنا ذکرک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، لیکن یوں نہیں کہا بلکہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئیں تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس فرمایا۔ اس بوجھ کی وجہ سے شروع میں آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرمایا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں 5 وقت آپ کا مبارک نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجدوں سے بلند ہوتا ہے۔ نیز آپ کے مبارک تذکرے دنیا بھر میں انتہائی عقیدت کے ساتھ ہوتے ہیں اور انہیں ایک عظیم عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ عنقریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ حقیقت بتلا کر عام انسانوں کو بھی یہ سبق سکھا دیا گیا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروف تمام تر دین ہی کے لیے تھی۔ آپ کی تمام مصروفیت دین ہی کے لیے تھی، تبلیغ ہو یا تعلیم،
جہاد ہو یا حکمرانی، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کاموں سے فراغت ہو تو خالص عبادت یعنی نفلی نمازوں اور زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگ جائیے کہ جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسری دینی کاموں میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اب کوہ صفا کی طرف چلتے ہیں، جہاں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہلا ہلا کر مکہ کے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے لوگو میں نے تمہارے درمیان اپنی 40 سالہ زندگی گزاری ہے، میرے شب و روز، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی آپ لوگوں کے سامنے ایک روشن کتاب کی مانند موجود ہے۔ آپ نے مجھے ان 40 سالوں کے دوران سچا پایا یا کبھی جھوٹ بولتے بھی دیکھا؟ قریش مکہ نے یک زبان ہو کر اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے آپ کو بار بار آزمایا اور ہمیشہ آپ کو صادق و امین یعنی سچا اور امانت دار ہی پایا۔ آپ نے ان کے اس دعویٰ اور بیان کو مزید تقویت دینے کے لیے پوچھا کہ میں کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور اگر یہ کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ عنقریب آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے؟ سب نے یہی جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظر تو دھوکہ کھا سکتی ہے اور غلطی کر سکتی ہے، لیکن آپ کی 40 سالہ زندگی کے شب و روز اور آپ کی زبان مبارک سے نکلتے ہوئے تمام الفاظ پر اس قدر ہمیں یقین ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ اس عہد و پیمان اور یقین محکم کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسے کلمہ کی طرف بلاتا ہوں اور ایک ایسے کلمہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کلمہ کو پڑھ لینے اور یقین کر لینے کے بعد دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب نے کہا کہ ایسی کامیابی والی بات ضرور بتائیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اس کلمہ کا پڑھنا تھا۔ وہی لوگ جو آپ کی صداقت و امانت کے گن گا رہے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف و مصائب پہنچانا شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو لہب نے یہ جملہ کہہ دیا، تبا لک لہذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو آپ کی، کیا اس کام کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو جب یہ ابو لہب نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ نے جواب نہیں دینا، ان کو میں جواب دوں گا۔ تو پوری صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کی تلاوت کرتے ہیں سورہ لہب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لی ہوئے ہے۔ ابو لہب کے بارے میں نے پہلے واقعہ بیان کاری دیا ہے جو کوہ صفا پر ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے بد دعا دی تھی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ خود یعنی ابو لہب برباد ہو گیا ہے، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی ہے۔ چنانچہ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے، اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی
اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ اور اسی طرح اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھو کر لاتی تھی، اس کے بارے میں بھی تفصیل آتی ہے کہ جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی کی طرح توق پڑا ہوا ہوگا۔ تو انشاءاللہ سورہ کوثر میں جو یہ 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں اور ان کو قرآن پاک کے مختلف آیات اور صورتوں کے حوالے سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔